السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر علماء کرام، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دیگر احباب اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس اجتماع میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے اہل بدعت سے متعلق سلف کا موقف۔ قابل احترام ساتھیوں، ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ دین اسلام میں بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، اور جو شخص بھی بدعت میں مبتلا ہو جائے وہ بہت ساری قباحتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے بدعت میں مبتلا ہونے والا شخص، اس کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال مردود ہو جاتے ہیں، اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس تعلق سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے فہو رد، تو مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بدعت سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کہ اے لوگوں، دین میں ہر نئے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایجاد کردہ نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ دین کے تئیں ایجاد کردہ نئی باتیں دین سمجھ کر کے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے، بدعت سے بچنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح سے بدعت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح سے اہل بدعت سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جو
بدعت کرنے والے ہیں، جو اہل بدعت ہیں، ان کی معیت، ان کی ہم نشینی، ان کے ساتھ اور ان سے محبت، ان کے مجلسوں میں شرکت، اس سے روکا گیا ہے، بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے خاص طور سے، آپ اس پر غور کریں گے، سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے کتاب میں پہلے ہی یہ بات اتار دی ہے، نازل کر دی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے، اور یہ اشارہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 کی طرف، جو مکی سورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور یہ سورہ مدینے میں نازل، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کتاب میں یہ بات نازل کر چکے ہیں، اتار چکے ہیں، کیا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم کبھی کسی مجلس میں اللہ رب العالمین کے آیتوں کا انکار سنو، او یستہزأ بہا، یا اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اس مجلس میں شرکت مت کرو، وہاں مت رہو، یہ روک دیا گیا۔ اور آگے جو انجام بتایا گیا، کہا گیا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ پھر کہا گیا انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہو گے اور اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس مجلس میں تم بیٹھے رہتے ہو، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، ایمانی غیرت تمہاری بیدار نہیں ہوتی ہے، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کافرین اور منافقین کی طرح سے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کا ایمانی غیرت یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو، تو اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے اور قرآن و سنت سے حق بات کو واضح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہاں اس مجلس میں نہ رہے، بلکہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو طاقت ہے تو بزور قوت اس کو روکنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر بزور قوت اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کرے، حق کا قائل کرے اس کو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اس منکر کو تو سمجھے اور وہاں سے نکل جائے، وہ وہاں بیٹھے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بدعت اتنا خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ بدعت کو زہر سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ اس زہر سے جو ایک باولے کتے میں ہوتا ہے۔ یہ کب سرایت کر جائے گا، کیسے سرایت کر جائے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دین کے تئیں خاص طور سے ہمارے نوجوان اس بات سے بہت زیادہ غافل ہیں، دیگر سارے معاملے میں وہ تحقیق کرتے ہیں، کوئی چیز لینی ہو خریدنی ہو تو
تحقیق کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے، کہاں سے لینا چاہیے، کہاں سے نہیں لینا چاہیے۔ لیکن دین کے معاملے میں خاص طور سے بڑا تغافل پایا جاتا ہے۔ دینی باتیں کہیں سے بھی آئیں، کسی سے بھی آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے تو کہتے ہیں وہاں سے لے لینا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں خذ ما صفا دع ما قدر، اچھی باتیں ہیں لے لو، جو بری باتیں ہیں اس کو چھوڑ دو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو اچھے اور برے میں پہچان کرنے کی تمیز تو ہونی چاہیے۔ آپ نے علم سیکھا نہیں، دین سیکھا نہیں، عقیدے اور عمل کے اندر پختگی آئی نہیں، اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے واقفیت حاصل نہیں کیے، پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا آدمی صحیح بول رہا ہے، کون سا غلط بول رہا ہے، کون سی باتیں اس کی قرآن و سنت کے موافق ہیں اور کون سی باتیں مخالف ہیں؟ تو ہر مجلس، کوئی بھی مجلس و شرکت کرنا چاہیے، یا تو رواداری کی بنیاد پر، یا تو دوست و احباب کی وجہ سے کہ ہمارا دوست ہے دعوت دے رہا ہے تو ہم کو جانا چاہیے، اس سے وہ بھی ہمارے درس میں آئے گا۔ تو رواداری کی بنیاد پر، دوستی نبھانے کی بنیاد پر وہ اس طرح کے مجالس میں شرکت کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک دن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یہ ذکر کیا کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹیں گے اور میری یہ جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے کہا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری اس امت کے اندر سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری اس امت کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے تجارا بہم تلک الاہواء، تجارا بہم تلک الاہواء، جن کے اندر بدعتیں، خرافات، خواہش پرستی سمائی ہوئی ہوگی، سرایت کی ہوگی ان کے اندر۔ کیسے؟ کما یتجار الکلب لصاحبہ، جیسے کہ باولا کتا اس کا زہر کاٹنے والے جس انسان کو اس نے کاٹا اس کے اندر سما جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے خواہش پرست اور بدعت پھیلانے والے لوگ میری اس امت کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو باولے کتے کے زہر سے تعبیر کیا اور اہل بدعت کو باولے کتے سے تعبیر کیا۔ ہم جو ہے خاص طور سے وہ کتا جو باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کتے سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ 14 انجیکشن لگے اس کو، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی یہاں انجیکشن کے ذریعے سے ممکن ہے علاج ہو جائے، لیکن عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے، دین چلا جائے، تو اس جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ نقصان دہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدعتیں لیے پھریں گے اور جو بھی ان کے قریب جائے گا اس کا حال وہی ہوگا جو حال باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخلہ، جب کوئی کتا کاٹتا ہے، باولا کتا، تو کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس زہر سے محفوظ نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی بالکل ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جب ہم دین حاصل کرنے کے تئیں خاص طور سے احتیاط نہیں برتیں گے کہ ہم کو کون سی مجلس میں جانا چاہیے، کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے، اس بات کی بھی تمیز ہونا چاہیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے قرآن و سنت کا علم، یہی تو تمہارا دین ہے۔ جب اس دین کو تم حاصل کرو تو اس سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا تعلق اہل السنہ والجماعت سے ہے یا اہل البدع سے ہے، خواہش پرستوں سے ہے، کس سے ہے؟ تو یہ دیکھ لو، ضرور دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے، اپنے ساتھی کے مذہب پر، اس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔
جیسا اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، جس عقیدے کا حامل، جس منہج کا حامل، ویسے انسان ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، لہذا ہر انسان کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ جانچ لے کہ جس کا ساتھ وہ اختیار کرنے جا رہا ہے، جس کی مصاحبت اور ہم نشینی وہ اختیار کر رہا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، دینی اعتبار سے وہ انسان کیسا ہے، دیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس شیء ابلغ فی فساد رجل وصلاحہ من صاحب، کہتے ہیں کہ صحبت اور دوستی سے زیادہ کسی انسان کے بننے اور بگڑنے میں صحبت اور دوستی سے زیادہ بڑا کوئی سبب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ جس کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہ جتنا جلدی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، اس سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں لیس شیء ابلغ فی فساد رجل وصلاحہ، کسی انسان کے بناؤ بگاڑ میں جو سب سے بڑا سبب، مضبوط سبب ہے، وہ ہے مصاحبت، معیت، کہ آپ کس کے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت نے واضح طور سے فرما دیا، جہاں کہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں کا استہزاء کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں اس مجلس میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ میں جا رہے تھے، ان کا گزر ایک یہودی مکتب یا مدرسے سے ہوا، جہاں ایک یہودی فنحاس نامی وہ لوگوں کو دین سکھا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہو گئے اور اس کو سمجھایا، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، آپ کے آمد کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں موجود ہے، یہ تم لوگ بخوبی جانتے ہو، اچھے سے جانتے ہو، لہذا اسلام قبول کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مان لو، قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ ہمیں ایسے اللہ کی حاجت نہیں ہے جو اللہ فقیر ہے، جو اللہ فقیر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا، انہوں نے زور کا تھپڑ لگایا اس کو بہت زور سے جو ہے چاٹا مارا، زخمی کر دیا اس کو۔ وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ساتھی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے ساتھی نے ہم کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، کہا کہ آپ نے کیا کیا، کیوں مارا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی ایسی بات کر رہا تھا، وہ انکار کر گیا، وہ انکار کر گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین فقیر اور ہم غنی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین کے تئیں جب بدزبانی کی اس یہود نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ تو کیا ہماری ایمانی غیرت یہ اتنی مر گئی ہے کہ ہم اہل بدعت کے مجلسوں میں شریک ہوں جہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر ہستیوں کو مشکل کشا، حاجت روا مانا جا رہا ہے؟ یا اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے اکابرین کو فوقیت دی جاتی ہے، یا اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم مجمعین کی تنقیص کی جا رہی ہے، ان کے تئیں بدزبانی کی جا رہی ہے۔
قرآن و سنت کا مفہوم اپنے اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بدعت کا جو معاملہ ہے، ان کے تئیں اہل علم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم کسی اہل بدعت کی مجلسوں میں شریک ہوگے تو یاد رکھو وہ اپنے مجلس کا آغاز یا اپنے باتوں کی ابتدا وہ بدعت سے نہیں کرے گا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر شروع ہی میں اس کا جو مقصود ہے بدعت کو عام کرنا، وہ اگر وہیں سے شروع ہو جائے گا تو آپ اس سے ڈر کر کے بھاگ جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوءِ كَلَامِهِ اور فِي بُدُوءِ مَجْلِسِهِ، کہتے ہیں کہ وہ اپنے باتوں کی شروعات اور اس کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے کرتا ہے۔ قرآن و سنت سے وہ اپنی باتوں کا آغاز کرے گا، پہلے کتاب اللہ سنت رسول پیش کرے گا، دھیرے 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 جب بہت سارے سامعین ہو جائیں گے، بہت سارے سننے والے ہو جائیں گے، بہت سارے اس کو دیکھنے والے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے اصل مقصد پر آتا ہے۔ تو یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ وہ ابتدا میں وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کا جو منہج ہوتا ہے وہ جلدی ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم يدخل عليك بدعته، پھر وہ کیا کرے گا، پھر تمہارے اوپر اپنے بدعت کو داخل کرے گا۔ وَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ، اور اس کی باتیں ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائیں۔ فَمَتَى تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِكَ، ذرا یہ بتاؤ کہ کیسے نکلے گی۔ تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، بہت معروف کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اگر آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، ابتدا میں قرآن و سنت سے مزین کیا گیا ہے، اس کو قرآن اور احادیث سے مزین ہے ابتدائی صفحات، لیکن اس کے بعد اس کتاب میں صاحب کتاب نے جو گل کھلایا ہے، اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو جنہوں نے پڑھی ہو کتاب، کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو مطعون کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر تفسیر کی کتاب دیکھیں، علامہ زمخشری کی تفسیر میں خاص طور سے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی اپنی بدعت کو اور اپنے منہج کو اس انداز میں بیان کر دیں گے، آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اہل بدعت کا۔ تو ابتداً اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو پھر لوگ کیسے جمع ہوں گے، وہ لوگوں تک اپنی باتیں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہے، مفضل بن محلل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مجلس کی ابتدا کتاب و سنت سے کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جنت سے بچ جانا، جنت کو حاصل کر لینا اور جہنم سے بچ جانا، اس سے بڑی کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ للذین احسنوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیا، فلہ الحسنى وزیادہ، تو ان کے لیے جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر کے ایک اور نعمت ہے، وہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کا دیدار۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنت حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، تو سب سے بڑی کامیابی وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اہل بدعت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ابتدا میں اپنی بدعت کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من جلس مع صاحب بدعت فاحذرہ، کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھے
تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس بدعتی شخص کے پاس بیٹھنے والے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ومن جلس مع صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، کہتے ہیں جو بھی کسی بدعتی کی معیت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نہیں ملتی ہے، اس کو حکمت نہیں ملتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں احب ان یکون بین و بین صاحب بدعت حسن من حدید، کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا ایک قلعہ حائل ہو، درمیان میں ایک مضبوط قلعہ، یعنی میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہو پائے۔ اور کہتے ہیں لأن آکل عند الیہودی والنصرانی احب الی من ان آکل عند صاحب بدعت، کہتے ہیں کہ میں کسی یہودی کسی نصرانی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پسند کر لوں گا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں، کہ وہ اس کی بدعتیں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، عمل سے متعلق ہو، وہ کب سرایت کر جائے گی نہیں پتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ولا تشاور صاحب بدعت فی دینک ولا ترافقہ فی سفرک، کہتے ہیں کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں تم کسی بدعتی سے مشورہ مت لو، دین کے بارے میں کوئی مشورہ مت لو۔ اور یہاں تو ہمارے نوجوان اس بات کی تمیز، دین سیکھنے چلے جاتے، مشورہ تو چھوڑیے، دیکھتے ہیں سنتے ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے آئیڈیوز ویڈیوز، ان کو سننے سے پہلے کم سے کم اہل علم سے ربط کر لیں، یہ فلاں کا آئیڈیو ہے، فلاں کا ویڈیو ہے، دین سے متعلق ہے، ہم اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، اس کو سننا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ کون ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جاننے کی ہم کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ امام ابو محمد حسن بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اہل بدعت ہیں ان کی مثال جو ہے وہ بچھوؤں کی طرح سے، کہتے ہیں ان کی مثال بچھوؤں کی طرح سے، کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے سروں اور جسموں کو چھپائے رکھتے ہیں، ڈنک باہر رکھتے ہیں، وہ اپنا ڈنک باہر رکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ ڈنک مار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی حال بالکل بدعتی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی بدعت آپ کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے من احب ان یکرم دینہ فلیعتزل مجالسۃ اصحاب الاہواء، کہتے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دین محفوظ رہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دین محفوظ رہے، بچا رہے، تو وہ بدعتیوں کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو بچائے۔ فإن مجالستهم الصق من الجرب، کہتے تھے کہ ان کی جو ہم نشینی ہے، جو معیت ہے، ان کا جو ساتھ ہے، یہ کھجلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ سلف صالحین خاص طور سے جو ہم سے زیادہ دین کا فہم رکھنے والے، ہم سے زیادہ بدعت کی باریکیوں سے واقفیت رکھنے والے، معاملہ فہم، کہ ان کے اقوال ہیں، ان کے تجربات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ مت سوچیے، بہت سارے ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپسی اتحاد ختم ہو جاتا ہے، ان کی سنو ان کی مت سنو، وہ بھی کہتے ہیں ان کی مت سنو، آپ بھی کہتے ہیں ان کی مت سنو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس منہج کے ماننے والے ہیں، اس منہج میں من جملہ یہ اصول میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں ولا اور برا، یہ ایک عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، ولا اور برا، دوستی کس سے، دشمنی کس سے، اور اس کو قرآن عزیز کے اندر جا بجا بیان کیا گیا، بلکہ سورہ فاتحہ میں کتنی 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ ہم کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدیق، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین،
ان کا طریقہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں، ان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں بھی ولا برا بیان کیا گیا ہے کہ ہم کو کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ سورہ ناس سب سے آخری سورت، اس میں بھی ولا برا ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی وصول دیا گیا ہے، جہاں چند آیتوں میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی، وہاں کہا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شر سے بچنا ہے، چاہے وہ شر پھیلانے والے انسان ہو یا جنات ہو۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت، جہاں اس سورت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، حوض کوثر کا وعدہ فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ میں انا شانیہ کا هو الابتر کہہ کر کے جو دشمنان اسلام تھے ان سے برات کا اظہار کیا گیا۔ تو کس سے دوستی، کس سے دشمنی، یہ ولا برا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کن کے ساتھ میں ہم کو رہنا چاہیے، کن کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لا تجالسوا اصحاب الاہواء، کہ اہل بدعات کی مجلسیں مت اختیار کرو، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ولا تجادلوہم، اور یہ بھی کہتے تھے ان سے کبھی بحث و مباحثہ اور مناظرے کے لیے مت جاؤ، مت جایا کرو ان کے پاس۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات بیان فرمائی، آپ نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور دجال کی علامتیں بتائیں، دجال ایسا ہوگا، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، کہا کہ تم میں سے جب کوئی سنے کہ دجال آ چکا ہے تو وہ دجال کے پاس نہ جائے، وہ دجال کے پاس نہ جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دجال ایسا رہے گا، ایسا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک عقیدے والا انسان، صحیح العقیدہ، وہ یہ سوچے گا کہ وہ اپنے عقیدے کے اندر بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کا منہج بڑا مضبوط ہے، اور پھر وہ جائے گا اس کے قریب، لیکن جب وہ واپس آئے گا تو دجال کے شبہات کو لے کر کے آئے گا۔ تو اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوہم ولا تسمعوا منہم، کہتے ہیں نہ تو ان کی مجلسیں اختیار کرو اور نہ ہی ان سے بحث و مباحثہ کرو اور نہ ہی ان کی باتیں سنو۔ فضیل بن عیاض رحم اللہ کہتے تھے کہ یحذروا الدخول علی اصحاب البدع فانہم یصدون عن الحق، کہتے تھے کہ اہل بدعت کے پاس آنے جانے سے بچو، ان کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق سے روکتے ہیں، حق سے وہ لوگ دور کرتے ہیں، حق سے روکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم، سلف صالحین ہمارے خاص طور سے، وہ مصاحبت کے ضمن میں اہل بدعت کی ہم نشینی اور ان کے معیت کے ضمن میں وہ کہتے تھے کہ اہل بدعت کی معیت، ان کی مجلسوں میں شرکت اور ان کی باتیں سننا، یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ فاسقوں سے بھی بدتر ہیں، فاسقوں سے بھی بدتر ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لَأَن يَصْحَبَ ابنی فاسقا شاطرا سنیا احب الی من ان يصحب عابدا مبتدعا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا اگر کسی فاسق انسان، فاسق ہو، گنہگار ہو اور شاطر ہو لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ اہل السنہ کے عقیدے پر ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، شاطر ہو، بدماش ہو، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر ہو، تو کہتے ہیں یہ مجھے بہتر ہے، بنسبت میرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص، ہمارا یہ بیٹا کسی عبادت گزار بدعتی کے ساتھ میں رہے، کسی عبادت گزار بدعتی کے ساتھ میں رہے، جس کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے الگ ہے، جدا ہے۔
تو یہ سلف صالحین خاص طور سے اتنی شدت انہوں نے کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ تاکہ عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے ہم محفوظ رہیں۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ عمر بن عبید کے گھر سے نکل رہا ہے۔ عمر بن عبید اس زمانے کا وہ شخص تھا جو عقیدے کے اعتبار سے اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر کا منکر تھا۔ تو یونس بن عبید رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا عمر بن عبید کے گھر سے نکل رہا ہے۔ وہ آیا بیٹا تو کہا کہ بیٹے کہاں گئے تھے، کیوں اس کے گھر پہ گئے تھے؟ وہ عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر نہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے سن لو، تم اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملو، اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو کہ تم بدکار ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، شرابی ہو، چور ہو، یہ میرے نزدیک بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم عمر بن عبید والا عقیدہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے ملو۔ اس لیے کہ ایک فاسق ہے، گنہگار ہے، چور ہے، شرابی ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، یا اس کو سزا دینے کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ عقیدہ اس کا صحیح ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ تو اسی لیے بعض سلف کا یہ بھی قول ہے، کہتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کا عقیدہ لے کر کے، یا حجاج بن یوسف والا نام اعمال اگر مجھے ملے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو وہ نام اعمال لے کر کے اللہ کے سامنے جانا پسند کروں گا، لیکن عمر بن عبید کا نام اعمال لے کر کے میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن عزیز میں جا بجا، اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور اسی طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء اہل سنت، اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، تو انہوں نے تجربات کی روشنی میں بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے اقوال ان کے آپ کو ملیں گے جس میں خاص طور سے اس بات کی تاکید ہے کہ دینی اعتبار سے ہماری معیت اور ہماری دوستی ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، چاہے جائے کہ وہ گنہگار۔ لیکن جن کا عقیدہ خراب ہے اور عقیدے کے اعتبار سے وہ اہل السنہ والجماعہ کے مخالف ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہم نشینی، ایسے لوگوں کی معیت، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا بھی حشر ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العالمین منافقوں کو، کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ تو جو لوگ ان جیسا عقیدہ اختیار کریں گے، ان کا بھی انجام، ان کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو کفار اور منافقین کا ہونے والا ہے۔ لہذا یہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ دین، اس دین کی جو ہے اہمیت کو سمجھیں، اور خاص طور سے اس بات کا ہمیشہ خیال کریں کہ یہ جو دین ہے، یہ دین بہت ہی صاف شفاف شکل میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ لہذا اس دین کی قدر کرتے ہوئے اس دین کو ہر کس و ناقص سے دینی علم حاصل کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ جس سے بھی آپ دین لے رہے ہیں، نہ تو اہل بدعت کی کتابوں سے استفادہ کریں، نہ ہی ان کے آڈیوز ویڈیوز سے دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی ان کی مجلسوں میں آپ شرکت کریں۔ خاص طور سے جو دینی مجالس ہے
اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے دین اور عقیدے کی سلامتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں الہ العالمین اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے ان کے منہج پر اللہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.